اللہ 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 ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تعالی قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ نبی علیہ السلام اور اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ چلے ہم آپ کے نبی کو اگر مان بھی لیں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ ختم کیوں فرمایا نبی علیہ السلام پر؟ یہ انبیاء کا آنا یہ تو اللہ رب العزت کے بندے آج بھی زمین پر موجود ہے۔ جب آج بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے زمین پر موجود ہیں تو پھر آج بھی وہی آنی چاہیے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کو خاتم کیوں بنایا؟ اور اس کو مرزا قادیانی ان الفاظ میں لکھتا ہے، یہ ملحدین کا بھی اعتراض ہے اور قادیانیوں کا بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مرزا قادیانی کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ اب بولتا کیوں نہیں ہے؟ پہلے اللہ بولتے تھے، اب اللہ بولتے کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کی زبان پر مرض لاحق ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہے۔ تو اللہ کے بولنے سے مراد اللہ کے رسولوں کا آنا ہے کہ اللہ کے رسولوں کا آنا کیوں رک گیا؟ اب چاہیے کہ اب بھی رسول آتے رہیں۔ رسول کیوں نہیں آتے؟ رسول آنے کا سلسلہ بند کیوں ہوا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت قرار دے دیا۔ اب دیکھو قادیانی بھی یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ امت بہترین امت ہے تو پھر کیسے بہترین امت ہو گئی؟ گزشتہ امتوں میں انبیاء آتے رہے اور اس امت میں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی امت میں پھر کوئی نبی آیا ہی نہیں، یہ کیسے بہترین امت ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو نبی علیہ السلام پر ختم فرما دیا اور اللہ نے دین کو مکمل کر لیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر لیا ہے تو اور اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی، تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کیسے نعمت پوری کی ہے، نبوت تو سب سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت سے اس امت کو محروم رکھا۔ یہ ہے اعتراض کہ آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنایا تو اب آپ کی امت تو سب سے افضل نہ ہوئی، اس لیے کہ آپ کی امت میں تو ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو نبی بننے کی صلاحیت رکھے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو بات اس کے برعکس ہے۔ بھائی پرانے زمانے میں جو انبیاء کرام آیا کرتے تھے اور اس نبی کی تعلیمات میں جب بگاڑ آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے، اور یہاں وہ انبیاء والا کام امت کو دے دیا گیا ہے، تو اس میں امت کی تنقیص ہے یا امت کی فضیلت ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ یہ کام صرف انبیاء کا تھا، اور اب کیا ہے کہ یہ انبیاء والا کام امت کو بھی دیا گیا، تو اس سے اس امت کی افضلیت تو اسی سے ثابت ہو رہی ہے۔ یعنی کہ جو چیز امت کے افضلیت کی دلیل ہے مرزا قادیانی اسے امت کے کمزوری کی دلیل بنا رہا ہے۔ اور افضلیت کی دلیل کیسی ہے کہ پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے تو انبیاء کرام دین کی دعوت دیتے تھے، اور اب وہ کام اللہ نے اس امت کے حوالے کر دیا، تو یہ امت اس وجہ سے افضل ہے کہ یہ انبیاء والا کام کر رہی ہے۔ اگر آپ کے بعد دوسرا نبی آتا اور امت کے پاس یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو پھر امت کی فضیلت کہاں تھی؟ پھر تو امت کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوتی۔ تو اتمام نعمت اس وجہ سے۔ اور دوسری بات
کہ جب کام ہی پورا ہو گیا اب نبی آ کے کیا کرے گا؟ نبی اپنے کسی مقصد کے لیے آئے گا نا. جب اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ادھر پورا کر دیا اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسی کتاب دے دی کہ جو کتاب اب قیامت تک کے لیے کافی ہے، تو اب اگلا نبی آ کے کرے گا کیا؟ تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی علیہ السلام کا اعزاز ہے. اچھا، اس طرح ان کم بختوں کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام جو اشاعت اسلام کر رہے تھے نا، تو اس سے مقصود آپ کا یہ تھا کہ لوگ میری تعظیم کریں. آپ کا اصل مقصد اسلام کی اشاعت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہیں تھی، بلکہ آپ کا اصل مقصد کیا تھا کہ لوگ میرے آگے پیچھے گھومیں اور لوگ یہ ہے کہ میری تعظیم کریں. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اچھا، اور اسی طرح اسی سے ملتا جلتا اعتراض ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کے برابر ہے. یعنی کہ گویا نعوذ باللہ مسلمان نبی علیہ السلام کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. اب جب یہ باتیں سنیں گے تو آپ کو خود حیرت ہوگی کہ بابا مسلمان ہم ہیں یا تم ہے؟ عقیدہ ہمارے اور سمجھا تم رہے ہو ہمیں. لیکن بہرحال ان کا ایک کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی تعظیم کراتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن کریم میں بھی نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا گیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب رسول علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. تو وہ کہتے دیکھو تم نے تو رسول کو لا کے اللہ کے برابر کر دیا. جب رسولوں کو اللہ کے برابر کر دیا تو ایک تو نبی اپنی تعظیم کرانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، اور دوسری بات کہ تمہارے ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا درجہ اور مرتبہ برابر ہے. حالانکہ دنیا اس بات پر شاہد ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی انتہائی سادگی والی تھی. یہ ہمیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے. یہ ملحدین ہم ان کا مقصد ہی سوال کرنا ہے نا. اب سوال آپ اگر دوسری طرف جائیں گے تو پھر وہاں سے بھی سوال آئے گا. جیسے اگلا سوال اس سے متعلق ہے. نبی علیہ السلام نے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے آگے سجدہ کریں. نبی علیہ السلام نے اس امت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا. اور جب بھی صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے تو ساتھ ساتھ چلتے تھے. یہ ہمارے زمانے کے جو پیر صاحبان ہوتا ہے نا، 10 بندے آگے 10 بندے پیچھے. وہ ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے تو 2 بندے صرف اس کام کے لیے لگائے تھے اس کے کہ آپ ایسی کی سیٹنگ کریں کہیں پیر صاحب کو سردی نہ لگے نہ اس کو گرمی لگے. 2 بندے اس کام کے لیے کھڑے ہیں باقاعدہ. پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں. یہ عیاش لوگ ہیں، ان سے بچو. جو پیر لوگ ہوتے تھے نا وہ ایسے نہیں ہوتے تھے. نبی علیہ السلام سے بڑا پیر کون سا؟ آپ علیہ السلام سے بڑا پیر کون سا؟ کسی کے اگر تھوڑا سا چہرے کی وجاہت آ گئی، داڑھی کی وجاہت آ گئی تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پیر بن جاتا ہے تاکہ لوگوں کو لوٹ سکے. نبی علیہ السلام سادگی والی زندگی. بلکہ نبی علیہ السلام جب بیٹھے رہتے تھے صحابہ کی مجلس میں اور باہر سے کوئی شخص آتا تو وہ پوچھتا ایکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا سب کا حلیہ اور لباس ایک ہی جیسا تھا، پیغمبر علیہ السلام والا تھا.
ان کو تو ایک وقت کی ملے تو ایک وقت پہ صبر کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو تو پیشکش دی گئی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ نبی بنا دیں۔ فرمایا نہیں، مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت ملے تاکہ آپ کا شکر ادا کروں، ایک وقت نہ ملے تو میں اس پر صبر کروں۔ اور فرمایا یا اللہ مجھے مساکین کے ساتھ، اللہم احینی مسکین وامتنی مسکین واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مساکین کے ساتھ یا اللہ میرا حشر فرما دیجیے۔ ایسے نبی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے اپنے تعظیم کراتے تھے، ایسی شخصیت کے بارے میں جو فرمایا آپ کی عاجزی تو یہ تھی کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بچی بھی اگر آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تو جس طرف لے جانا چاہتی لے جاتی۔ بچیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹے بچے یا بچے آپ کا انکل میرے ساتھ چلیں، فرمایا وہ اب ہاتھ پکڑ لیتی اور جس طرف لے جانا چاہتی لے جاتی۔ نعوذ باللہ ملحدین اپنی گندی ذہن کے مطابق اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اب وہ اعتراض تو میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ کے یا مدینہ کے کوئی بھی چھوٹی سی بچی وہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑتی اور جس طرف چاہتی لے جاتی۔ اس کا کیا مطلب ہے اور ملحدین اس کا کیا مراد لے رہے ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت لیکن بچوں سے بھی آپ کی اتنی محبت ہے، اگر کوئی بچے بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا نا تو جس طرف بچہ جاتا آپ اس کے ساتھ جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بچوں کو کہ آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑ لے، آپ کہتے ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں نہیں آپ میرے پاس آؤ، تو بچے کبھی کبھی اڑی میں آ جاتے ہیں، تو پھر بڑا آدمی ہوتا ہے لیکن بچے نے اس کو ہاتھ سے پکڑا ہے اور جس طرف لے کے جانا چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ آپ کی سادگی کا بتانا مقصود ہے، اور یہ کمبخت بات کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اطاعت سے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ بات یاد رکھیں کہ اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے برابر ہو گیا۔ جس طرح اللہ کی اطاعت ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت ہم پر کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو حقیقت تو اطاعت تو حقیقت میں اللہ کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ بھی اللہ کے اطاعت کے تابع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قاصد اور ایک ہوتا ہے اس سے اوپر والا، مالک یا بڑا۔ آج کے زمانے میں تو خبریں ہوتی ہیں نا، پہلے ایک بندہ آتا تھا جو شہروں میں اعلان کرتا تھا بادشاہ نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے، اور وہ بادشاہ کا خاص اور مقرب بندہ شمار کیا جاتا تھا، لوگ اس کو جانتے بھی تھے کہ جی یہ بادشاہ کا ہے، مشہور ہوتا تھا۔ اچھا اب وہ جب آ کر اعلان کرتا نا تو لوگوں پر اس کی اطاعت لازم تھی، لوگوں پر اس شخص کی اطاعت لازم تھی جو بادشاہ کی طرف سے مقرر ہو کر کے آیا کرتا تھا۔ تو کیا اب اس کی بھی اطاعت لازم ہو گئی ہے جو بادشاہ کا قاصد ہے؟ تو کیا آپ نے قاصد اور بادشاہ کا درجہ برابر کر دیا؟ آپ کیا کہیں گے کہ قاصد جا کے بادشاہ کے درجے کے برابر ہو گیا؟ اور یہ اعتراض تو پھر آپ صرف نبی پر کیوں کرے؟ بھائی ہم مولوی حضرات آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکم دیتے ہیں آپ ہماری اطاعت کر رہے ہیں، ہماری بات مان رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ آپ نے ہمیں خدا کے برابر قرار دے دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی بات بتا رہے ہیں، اور اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی زندگی میں آپ ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکتے، بلکہ آپ سے کہا گیا تھا اگر آپ چاہیں، کیا چاہتے ہیں؟ امیر بننا چاہتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کرے ہم نکاح کرا دیتے ہیں۔ مال چاہیے، کتنا چاہیے بولو؟ یہ تو لوگوں کی طرف سے پیشکش ہے،
اللہ کی طرف سے بھی فرمایا گیا تھا، بتاؤ کیا چاہتے ہو رسول؟ نبی بادشاہ بنا دوں، نبی فقیر بنا دوں؟ فرمایا مجھے فقر زیادہ پسند ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام بہت بلند اور صحابہ کرام ان کی تعظیم کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ میری تعظیم کریں۔ جیسے ملحدین کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشاعت دین سے مقصد یہ تھا کہ بڑے بننا چاہتے تھے۔ بڑے آپ ویسے ہی تھے، نبوت سے بڑا اور کوئی عہدہ ہوتا ہی نہیں۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی تعظیم کرانا چاہتے تھے، لوگوں سے اپنی تعظیم کرانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی کبھی مزاح فرمایا کرتے تھے، ہنسی مذاق۔ تو اس مزاح کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ وقار کے خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام کا مزاح فرمانا یہ وقار کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ مزاح تو ہر کسی میں ہوتا ہے، اپنے درجے کے لوگوں کے ساتھ لوگ مزاح کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پہ جو اصل اعتراض ہے نا، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام عام لوگوں کے ساتھ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، اور عام لوگوں کے اس مزاح پر ان لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں سے اپنی تعظیم کرانا چاہتے تھے، اور نعوذ باللہ آپ کے دل میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غرور اور تکبر تھا۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا درجہ تو بہت اونچی، آپ چھوٹے لوگ بچوں کے ساتھ اور عام لیول کے لوگوں کے ساتھ کیوں مذاق کر رہے؟ کسی ایک بات پر ٹک جاؤ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مزاق کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیں۔ ہنسی مذاق یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھ کے، اب نبی علیہ السلام کا مزاج ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں خشک صوفی ہوتے ہیں، ہر وقت پیشانی میں 12 بجے ہوئے اور داروغہ بن کر آیا ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام کے مزاج مبارک میں اعتدال تھا، آپ مذاق بھی فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، اگر ایسا کوئی مذاق ہو کہ جو آپ کو سنجیدگی کے خلاف نظر آئے، وقار کے خلاف نظر آئے، تو پیش کر دیجئے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ کبھی کبھی دل لگی کی باتیں کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو مزاق کرنا کسی کے ساتھ اگر وہ شرعی حدود کے اندر ہو، اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، ہمارے اکابرین نے بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مذاق کیوں فرمایا کرتے تھے؟ اول تو یہ نا کہ ایک تو یہ کہ ہر وقت بس آدمی کا منہ کھلا ہوا ہے ہر کسی کے ساتھ، نہ، یہ مذاق وقار کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو مذاق مبارک ہے، چند مذاق کے قصے آپ کو ملیں گے، لیکن مزاج آپ کا کیا تھا؟ خشک صوفی والا نہیں تھا۔ ایسا وقار کے خلاف ہے۔ اب بات اصل میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے جو مجھے دی گئی اور کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد فرمائی ہے رعب کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی چہرے انور پر ایسا رعب چھایا ہوا تھا نا، فرمایا کہ میرا یہ رعب وہاں تک اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، فرمایا جہاں تک کہ 1 مہینے کی مسافت پر مجھ سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں گے تو 1 مہینہ لگے گا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں بھی میرا رعب ڈالا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو پہلی فرصت میں لوگ دیکھتے تھے نا، تو وہ کیا ہو جاتے تھے؟ رعب، مرعوب ہو جاتے تھے۔ اب پھر آہستہ آہستہ جب آپ کے ساتھ تھوڑا اختلاط ہوتا تو پھر محبت شروع ہو جاتی۔ تو نبی علیہ السلام کے اچھا ایک آدمی کا رعب ہے، تو رعب کی وجہ کیا ہے؟ یا تو یہ کہ وہ بڑا ظالم ہے، ہم کہتے ہیں فلاں استاذ کا بڑا رعب ہے، کیوں وہ مارتا ہے
وہ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اس استاذ کا بڑا روب ہے. یا کوئی اور بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے روب ہوتا ہے اور اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے، تو ایک طرف کہتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روب وہ اتنا زیادہ تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہنسی مذاق نہ کرتے تو صحابہ کرام آپ سے روب کی وجہ سے سوال ہی نہیں پوچھ سکتے تھے. تو تھوڑا سا اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے بچے ہیں اور وہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں پر آپ کا روب بہت ہے، تو آپ کی اہلیہ بھی آپ سے کہتی ہے ان بچوں سے کبھی کبھی مذاق بھی کر لیا کرو تاکہ یہ آپ کے ساتھ بے تکلف ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ ان پر اعتراض کر سکیں. اچھا اسی طرح کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا کہ قرآن کریم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پایا ضالًا. اب ضال کے معنی وہ گمراہ پاتے ہیں کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ آپ پہلے گمراہ تھے نعوذ باللہ. حالانکہ یاد رکھے ضالًا کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، اس کے علماء نے کئی جوابات دیے. آپ کے محبت میں گم پایا تو پھر اللہ نے اپنے محبت کی طرف رہنمائی فرمائی، لیکن اصل بات کو سمجھنے سے پہلے اس ماحول کو سمجھے. ماحول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ بت پرستی یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو بتوں کی پوجا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو مشرکین کی رسوم اور عبادات ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اب صحیح کیا ہے؟ ملت ابراہیمی. تو اب ملت ابراہیمی کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے. پھر تو ان کے صحیفے پڑھے جائے تو پڑھے لکھے تھے نہیں. اب پریشان تھے. اب کیا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تفرد اختیار کر رہا ہے، غار حرا میں جا کر بیٹھ رہا ہے. کیوں؟ یہ ایک اعتکاف تھا غار حرا والا، تاکہ اللہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق پیدا ہو جائے. اور اس خصوصی تعلق کی بنیاد پر کیا ہو گیا؟ وہی آنا شروع ہو گئی. تو اب وَوَجَدَكَ ضَالًّا اس سے مراد وہ فکر ہے کہ یہ ہے تو غلط لیکن وہ سچا کیا ہے. یہ مشرکین جو کر رہے ہیں نا یہ تو غلط ہے لیکن سچا کیا ہے؟ اب یہ سچا اتنا معلوم تھا کہ ملت ابراہیمی ہے، لیکن ملت ابراہیمی کی تفصیلات کیا ہے وہ معلوم نہیں تھی. اوپر سے اللہ نے وحی نازل کرنا شروع کر دی. اس وحی کو اللہ نے ہدایت سے تعبیر کر دیا، اور اس پہلے والی بات کو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہم نے آپ کو اس حالت میں گم پایا کہ آپ کسی چیز کی تلاش میں ہے. تو جب تک وہ وحی نہیں آئی تھی تب تک گویا آپ اس کی تلاش میں گم تھے، اور جب وحی آ گئی تو پھر اللہ نے وہ تلاش آپ کی ختم کر دی. تو اس کو فرمایا فہدہ. اس میں نہ تو یہ معنی ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ان کو گمراہ کہا گیا ہے، بلکہ گمراہی کے راستے سے تو آپ بالکل الگ ہو چکے تھے کہ جانتے تھے کہ یہ راستہ گمراہی کا ہے، لیکن ہدایت کا کیا ہے تو یہ بھی جانتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہے، لیکن تعلیمات کیا ہے تو یہ معلوم نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ان تعلیمات سے بھی آپ واقف نہیں تھے. تو یوں بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس دین حق کے تعلیمات سے ناواقف پایا اور پھر ہم نے آپ کو دین کی تعلیم دے دی اور آپ کو واقف کر دیا. تو کون سے اعتراض والی بات ہے؟ لیکن بہرحال ملحدین کا یا جو مشککین ہے ان کا کام یہی ہے کہ اسلام کے اندر تشکیک پیدا کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق.